دوستو، پاکستان بننے کے صرف 4 سال بعد پاکستان کی ایک ایسی سیاسی جماعت جس کا نام مسلم لیگ تھا، وہ پاکستان میں ایک مذہب کے نام پر الگ ریاست بنانے کے باوجود اور لوگوں کو مذہب کے نام پر جدا کرنے کے باوجود 4 سال بعد اپنی مقبولیت کھو چکی تھی۔ بیوروکریسی مسلم لیگ پر حاوی آ چکی تھی۔ اس وقت کے سیاستدان بھی شاید سیدھے سادے تھے، پاکستان کو لے کر کوئی واضح پالیسیز نہیں بنا سکے، جس کی وجہ سے شاید جو جنرل حضرات تھے، جو ملٹری تھی، جو پاکستان کا عسکری شعبہ تھا، وہ پاکستان کے سول یا دیسی حکمرانوں پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ ان کی ٹریننگ برٹش امپائر سے ہوئی تھی، وہ وہاں سے آ رہے تھے۔ برٹش امپائر سے جب اقتدار فوج کو منتقل ہوا تو وہ دیسی سیاستدانوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور اس میں دیسی سیاستدانوں کی یا سول سیاستدانوں کی اپنی کمزوریاں بھی شامل تھی کہ وہ ملک کو لے کر کوئی ایک واضح پالیسی یا ایک سخت گیر پالیسی ملک کی ترقی کے لیے یا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں بنا سکے تھے۔ جنرل ایوب خان نے جب بریگیڈیئر میاں غلام محمد جیلانی کو امریکہ میں عہدیداروں سے ملاقات کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے ان کو ایک سات فرمائش بھی کی۔ انہوں نے کہا، جب وہاں کے عہدیداروں سے ملو گے، جب وہاں جا کر لوگوں سے ملو گے تو ملٹری تعلقات پر بات کرنی ہے، اور اس تمام ذمہ داری میں تم نے فارن آفس کو یا پاکستان کے سیاستدانوں کو یا فارن افیئرز کے ڈپارٹمنٹ کو مطلع نہیں کرنا، ان کو اس تمام معاملے میں شامل نہیں کرنا، کیونکہ یہ سیکیورٹی میٹر ہے، کہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، تو ان حساس معاملات پر تم ڈائریکٹ امریکی عہدیداروں سے ملاقات کرنا۔ اب جرنیلوں کی یہ بات یا یہ چیز کہ سول سیاستدانوں پر یا سول حکمرانوں پر یقین نہ کرنا، ان پر ٹرسٹ نہ کرنا، یہ کسی حد تک درست بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد جب محمد علی جناح نے صوبائی حکومتوں کی منظوری دی تو انہوں نے کچھ وزیر سلیکٹ کیے، وہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سلیکٹ ہوئے تھے، جس طرح کہ سر ظفر اللہ خان کو انہوں نے وزیر خارجہ بنایا، اور اسی طرح ایک سابق سول سرونٹ غلام محمد کو وزیر خزانہ تعینات کر دیا، اور ایک ہندو کو جس کا نام جوگندر ناتھ منڈل تھا اس کو وزیر قانون بنا دیا۔ اب ایک ہندو قانون کیسے کرے گا، انصاف کیسے کرے گا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں محمد علی جناح نے سر فرانسس مودی اور سرحد میں جارج کنگم کو گورنر نامزد کر دیا۔ اب یہ تمام تعیناتیاں اور سلیکشنز محمد علی جناح کی منٹیلٹی کی یا ان کی ذہنیت کی عکاس تھیں۔ وہ ایک جمہوری لبرل اور جدید ریاست پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے، اور خطابات میں بھی محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے بعد یہی باتیں کی تھی کہ تمام کے تمام عوام اب پاکستان بنا چکے ہیں، ایک ساتھ رہیں گے، تمام غیر مذہبوں کو یا جو نان مسلمز ہیں ان کو اور اقلیتوں کو کسی تفریق کے بغیر اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی، اپنی عبادتیں کرنے کی اجازت ہوگی۔ اب محمد علی جناح کتوں کے بھی شوقین تھے۔ محمد علی جناح لندن سے پڑھ کر آئے تھے، قانون کی ڈگری برطانیہ میں حاصل کی تھی، ظاہر ہے اپ ٹو ڈیٹ بھی تھے اور ماڈرن بھی تھے پرسنالٹی کے لحاظ سے، ایک کٹر ملا نہیں تھے، لیکن پھر بھی ماضی میں جو انہوں نے غلطیاں کی، انہوں نے پیر آف مانکی شریف پیر امین الحسنات سے جو وعدے کیے کہ ملک میں شریعت کا نفاذ کر دیں گے، مسلم لیگ کو ووٹ دیا جائے، پیروں نے ان کے کہنے پر عوام کو اس بات پر گمراہ کیا یا قائل کیا کہ مسلم لیگ کو اگر ووٹ نہیں دو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اگر ووٹ دو گے تو جنت میں جاؤ گے، پٹھانوں کو ہندوؤں سے نفرت دلائی۔ اب یہ تمام کام قائد اعظم نے نہیں کیے تھے، بلکہ ان پیروں نے کیے تھے جن کے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ملک میں شریعت نافذ کریں گے۔ اب وہ بعد میں مکر گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو وعدہ کر لیا ووٹ لینے کے لیے۔ اب یہی ڈگر پاکستانی سول سیاستدانوں میں یا دیسی سیاستدانوں میں پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک موجود رہی ہے یا ملتی آئی ہے۔ آپ کو اس طرح کے حادثات یا اس طرح کے ایونٹس، اس طرح کی دوگلی پالیسیاں اور منافقت آپ کو ملتی رہے گی پاکستان کی مکمل 75 سالہ تاریخ میں۔ بہرحال ہوا کیا، یہ تعیناتیاں تو کر دی۔ اب ٹھیک پاکستان بننے کے 4 سال بعد یا 5 سال بعد 1953 میں، اپریل 1953 میں سردیوں کے دن تھے، جو گورنر پنجاب تھا جس کا نام تھا میاں ممتاز محمد خان دولتانہ۔ اس دولتانہ نے، یہ بھی ایک دیسی سیاسی حکمران تھا، کوئی ملٹری کا باشندہ نہیں تھا، اس نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے یا اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے ایک بونگی ماری۔ ٹھیک ہے، وہ بونگی یہ تھی کہ اس نے مذہبی فسادات کروانا شروع کر دیے لاہور میں۔ اب دولتانہ نے کیا کیا کہ سر ظفر اللہ خان پر احمدی ہونے کے ناطے ان پر الزام لگائے۔ سر ظفر اللہ خان شاید مذہبی طور پر احمدی تھے، تو قائد اعظم کے تعینات کیے گئے تھے، لیکن 5 سال بعد اس دولتانہ نے ان پر مذہبی الزامات لگائے۔ اب دولتانہ خود کیا تھا؟ خود اتنا بڑا مسلمان تھا کہ خود وہ آکسفورڈ یونیورسٹی، برطانیہ سے انگریزوں کی یونیورسٹی میں پڑھ کر آیا تھا،
اور پھر لینڈ لارڈ بھی تھا، بہت امیر بھی تھا، تو اپنے سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے اور پاکستان کے منتخب وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو ہٹانے کے لیے اس نے اس طرح کی الزام تراشی شروع کر دی۔ ان تمام دنگے فسادات میں سینکڑوں انسانی جانیں چلی گئیں، لیکن جن سیاسی فوائد کے لیے دولتانہ نے، آکسفورڈ کے گریجویٹ نے اور برٹش تربیت یافتہ نے یہ کام کیا، یہ حرکت کی، وہ خود بھی اپنے اقتدار پر قائم نہیں رہا اور اپنی سیٹ سے بھی اس کو ہاتھ دھونے پڑے، اور اس کو ہٹانے میں گورنر جنرل غلام محمد کا ہاتھ تھا۔ کے بعد میں جنرل اعظم خان جو ملٹری کے جنرل تھے، ان کو آ کر یہ تمام معاملات کو کنٹرول کرنا پڑا اور دیکھنا پڑا، اور انہوں نے بخوبی طور پر ان تمام معاملات کو کنٹرول کر لیا۔ اب جرنیل مرتے کیا نہ کرتے، پہلے سے وہ سیاست دانوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ ان تمام فسادات کے کرنے کے بعد اور اس مذہب کو استعمال کرنے کے بعد جو جرنیلوں کا تھوڑا بہت وشواس یا یقین ہوگا، وہ بھی شاید ان سیاست دانوں سے ہٹ چکا ہوگا۔ ملٹری کو یہاں پر موقع مل گیا کہ وہ ایڈمنسٹریشن کو، ملکی معاملات کو اور ملکی فضا کو امن کی طرف لے کر جانے میں کود پڑی۔ ملٹری نے بخوبی طور پر امن کا چارج سنبھال لیا، ملک کو امن کی طرف لے گئے۔ لاہور کی تمام بلڈنگز کو اور عمارتوں کو پینٹ کروایا گیا، خوبصورت بنایا گیا، گلی محلوں کو صاف کیا گیا اور لوگوں کو ٹھنڈا کیا گیا۔ لوگوں کو بڑے آسانی سے اس بات پر یقین دلایا گیا ملٹری جو ہے وہ بہت ہی بہترین ایڈمنسٹریشن کر سکتی ہے، اور اس میں شک بھی نہیں ہے۔ دنگے فساد کو کنٹرول کر لیا، لوگوں کو کہا کہ بھائی مذہب کے نام پر کیوں لڑ رہے ہو، بلڈنگوں کو پینٹ کروایا گیا، مارشاء اللہ لگا دیا گیا، اور اس طرح کی بہترین ایڈمنسٹریشن کی گئی، اور اس طریقے سے جرنیلوں کو بھی اپنے معاشرے میں یا لوگوں میں یا سیاسی امور میں مداخلت کرنے کا یا ایڈمنسٹریشن کرنے کا ایک یقین سا پیدا ہو گیا۔ جرنیلوں کے اندر اور فوج کے اندر ایک برتری کا احساس پیدا ہوا کہ جو کام پالیسی سازی کا اور ملک کو آگے لے کر جانے کا، ملک کو ایک ڈگر اور ایک پالیسی پر لے کر جانے کا دیسی سیاست دانوں نے کرنا تھا، وہ کرنے میں ناکام رہے۔ ملک کے لیے ایک پالیسی بنانے میں، ایک واضح پالیسی بنانے میں ناکام رہے۔ قائد اعظم کے محمد علی جناح کے بیانات بھی موجود تھے، اس کے بعد بھی یہ پاکستان کے سیاسی لیڈر یا دیسی لیڈر کیا کر رہے تھے، یہ سمجھ سے باہر تھا۔ اب جسٹس منیر جو کہ ایک عدالت کے جج تھے، وہ بھی سول تھے، انہوں نے لکھا باقاعدہ طور پر اپنے رپورٹ میں، ایجنسیوں نے مذہب اور مذہبی گروہوں کو باقاعدہ طور پر اس دنگے فساد میں ملک کے وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے استعمال کیا، اور اس استعمال کے بعد ملک کی فضا میں یا لاہور کی فضا میں ایک ایسا روحانی منظر پیدا ہوا اور مذہبی وابستگی کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا جسے بعد میں کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ خواجہ ناظم الدین گردش ایام کا شکار ہو گئے، بیچارے کیا کرتے، وزارت سے ہاتھ دھونا پڑے، اور امریکہ کی اشیر بات سے انہی دنوں میں گندم کا قحط بھی پیدا کر دیا گیا۔ اب گورنر جنرل غلام محمد نے ہنگامی اجلاس بلایا جس میں جنرل ایوب خان فوج کے سربراہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس اجلاس میں خواجہ ناظم الدین پر الزامات لگائے اور ان کی توہین بھی کی۔ اب یہ تمام معاملات چلتے گئے اور اسی طریقے سے پاکستان بننے تک پاکستان میں ملا ملٹری الائنس کو بہت زیادہ تقویت ملی۔ اس پر ایک کتاب حسین حقانی جو پاکستان کے امریکہ میں ایمبیسیڈر تھے، ایکٹیوسٹ تھے، جرنلسٹ تھے، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری۔ اب اس تاریخ کے اندر جو انکشافات کیے گئے ہیں، جو کہانیاں سنائی گئی ہیں، انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی یہ ہے کہ 1980 میں جنرل ضیاء الحق نے $400 ملین کی پیشکش امریکہ سے یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ یہ جہاد کرنے کے لیے افغانستان میں طالبان کو پیدا کرنے کے لیے یہ امداد کم ہے، ہمیں امداد بڑھا کر زیادہ کر دی جائے۔ امریکہ نے رونلڈ ریگن اپنے نئے صدر کے آنے کے بعد جنرل ضیاء الحق کی یہ امداد $400 ملین سے بڑھا کر $3.2 بلین کر دی، جس کا ذکر حسین حقانی نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے۔ اور پھر مجاہدین تیار کیے گئے، پاکستان میں 6,000-7,000 مدرسوں کو اوپن لائسنس دیا گیا کہ وہ مدرسے کھولے اور جہادی تیار کریں۔ اب یہ تمام نیٹ ورک اور یہ تمام چیزیں چلتی گئیں، اور آج ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی پر یقین ہے اور میرے خیال سے ایک ایماندار ادارہ ہے۔ اس کے برعکس
جو سیاستدان ہے، جو دیسی سیاستدان ہے، وہ کشمکش میں مبتلا ہے۔ وہ اپنی رہائشیں انہی گوروں کے ملکوں میں رکھتے ہیں جہاں میاں ممتاز محمد خان دولتانہ پڑھ کر آئے تھے، جن گوروں کے ملک سے پڑھ کر آئے تھے۔ ان سیاستدانوں کے بچے بھی اسی ملک میں پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر خود بھی اپنی رہائشیں یہ انگریزوں کے ملک میں ہی رکھتے ہیں۔ لیکن جب یہ پاکستان میں آتے ہیں تو ان کا رویہ وہی ہوتا ہے جو دولتانہ کا تھا، مطلب خود یہ انگریز ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ سے، لیکن پاکستان میں آپ کو آ کر روحانیت کا درس دیتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال پاکستان کے ایک وزیر خزانہ تھے ماضی کے، جن کا نام ہے اسحاق ڈار، جو کہ پاکستان میں درباروں پر حاضری دیتے ہیں، لیکن ان کا پورا خاندان گوروں کے ترقی یافتہ ملک میں رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات بھی ہے۔ آپ اس پر ہنس بھی سکتے ہیں، لیکن خیر محمد علی جناح نے بھی کچھ ایسا ہی کام کیا تھا کہ پہلے وعدے کیے شریعت لا کے نفاذ کے، اور اس کے بعد پاکستان میں کون سا قانون چاہتے تھے، پاکستان میں امن اور جدید اور لبرل نظام چاہتے تھے، تمام مذہبی لوگوں کو ایک ساتھ رہنے کا حکم دیتے رہے اپنے بیانات میں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں جب ایک پالیسی کو واضح نہیں کیا جاتا تو دیسی سیاستدانوں کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ملٹری کے سامنے کمزور ہو جاتی ہے۔ اب ملٹری کو ان تمام معاملات کی وجہ سے یا کلیئر کٹ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں آنا پڑتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے 1953 میں ملٹری پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کی مرتکب ہوئی، یا مجبوراً اس کو ان تمام معاملات میں آنا پڑا۔ پاکستان میں کیسے ذہن اور پاکستان میں کیسی سوچ پائی جاتی ہے کہ پاکستان میں حالیہ دنوں میں ایک روحانی پیشوا ایک بیان دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ملا ملٹری الائنس ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، مطلب خدائی ہے، الہامی ہے، مطلب یہ خدا کی طرف سے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کتاب میں اور جس تاریخ میں ان تمام تاریخی واقعات پر کویسچن مارک آتا ہے اور منافقت واضح ہوتی ہے پاکستان کے تاریخی حادثات سے اور پاکستان کے اس نظام سے جس کو آپ آج فیس کر رہے ہیں، اس نظام کو یہ کہا گیا اور تاریخی واقعات کو یہ کہا گیا کہ یہ الہامی ہیں یا خدائی ہیں۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ لاکھوں پاکستانی ایسے پیشواؤں کے روحانی مرید بھی ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ایسی تاریخ پر ہنسا جائے کہ رویا جائے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔